خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ممبر تے کھڑے تھی گئے اپنی ولادت کا ذکر کرنے واسطے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسب دے بارے گفتگو کرنے دے پن توجہ ہے نا تھوڑی گفتگو کرنے دے پن تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ حاضر تھے تے آپ کو جن کے دسایا گیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جڑے آپ دے نسب دے بارے کچھ گالیں کرنے دے پن فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات شریف جلد دوم باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلو جی حضرت ابن عباس اس حدیث پاک دے راوی ہیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے علل ممبر زمین تے نہیں ممبر تے باقاعدہ تشریف گن گئے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من آنا سامعین کو پوچھنے میں کون ہاں آپ نے کیا پوچھا میں کون ہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے پوچھے سب صحابہ نے عرض کی تھی آپ اللہ دے رسول ہی وے سب صحابہ نے کیا کہا آپ اللہ دے رسول ہی وے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہاں میں محمد بیٹا عبداللہ دا بیٹا عبد المطلب دا اللہ تعالیٰ نے جس نے مخلوق پیدا فرمائیے تو میں کو سب تو بہتر مخلوق کی رکھے سے سمجھ آ گئی بات اللہ تعالیٰ نے مخلوق دے جڑے حصے کیتے جن سب تو بہتر مخلوق کیا ہے باقی مخلوق بھی ہیں تو انسان بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے انسانہ دے میں کو رکھا ہے بات انسانہ دے جس نے حصے کیتے دو حصے کیتے عرب تے عجم رب تعالیٰ نے میں کو عرب دے وچ رکھا ہے سمجھ آ گئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بات عرب دے قبیلے بنائے سی بات رب تعالیٰ نے میں کو بہترین قبیلہ قریش دے وچ رکھے سی جس تم قریش دے وقت اگوں حصے بنن رب تعالیٰ نے خاندان بنائن او تو بہترین خاندان بنو ہاشم دے وچ میں کو رکھے سی کیا پتہ چلا اسا میلاد شریف وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نسب بیان کرے ہیں آپ دی ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیان فرمایا سمجھ آ گئی مشکات شریف دی بھئی حدیث پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم حضرت آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم تے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی میں دعا حضرت عیسیٰ دی بشارت تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا یعنی کہ مطلب دسن دا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت تھئی ہے اس واسطے اساں انہاں دا میلاد منانے ہیں اللہ دی ولادت نہیں تھی اس واسطے اساں انہاں دا میلاد نہیں سمجھ آ گیا بعد دلائل بہت سارے ہیں پہ چھٹی چھویں دلیل صحابہ کرام علیہ رضوان بعدن بے تو چلو تساں اے عرفی گل یا پر دی دس دیتے ہیں کیا صحابہ نے نہیں کیتا ہے دیکھو بیک گراؤنڈ دے اندر ایندا ثبوت موجود ہے نبی دی آمد دا ذکر کرنا ولادت دا ذکر کرنا آپ دا چرچا کرنا اے قرآن تو ہی ثابت ہے حدیث تو ہی ثابت ہے انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن بیک اپ دے وچ کوئی چیز اگر نہ اے قرآن دے خلاف ہے نہ حدیث دے خلاف ہے حدیث تو ہی ثابت ہے قرآن تو ہی ثابت ہے نبی دی آمد دا ذکر کرنا ولادت دا ذکر کرنا تو صورت ہن کوئی بھی تھی ونجے چاہے لوگ مجمع سپیکر لا کے کرن یا بغیر سپیکر دے کرن سمجھ آ گیا لوگ ڈھیر کو ملا کے کرن یا تھوڑے کو ملا کے کرن ان کوئی فرق نہیں صحیح صحابہ کرام علیہ رضوان صحابہ ایک دوسرے کو ویندے ہیں فرمائش کریں دین سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت سنا سبحان اللہ سمجھ آ گیا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت سنانا صحابہ کرام علیہ رضوان دی یہ کیا ہے سنت ہے حضرت کعب بن احبار فرمیندن کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت جڑی تورات دے وچ جڑی پائی لکھی ہوئی لکھی میں اون دے کیا لکھا ہوا ہے اور فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے تورات دے وچ لکھا ہے محمد اللہ دے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اون دے وچ لکھے کہ میرے پسندیدہ بندے بھی ہیں او برے اخلاق والے نہیں سخت طبیعت والے بھی نہیں انہاں دی ولادت مکہ دے وچ سی تے انہاں دی ہجرت طیبہ دے اندر ہو سی انہاں دا ملک جڑا ہو سی او شام دا ہو سی انہاں دی امت خدا دی بہت حمد کرے سی تے رنج تے خوشی تے ہر حال وچ اللہ دی حمد کرے سی سبحان اللہ سمجھ آ گئی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت تو سب بہترین امت ہے بنی اسرائیل دا حال بھی دیکھ لو اللہ نے کتنا انعام عطا فرمایا انہوں کو فرمایا کہ تساں بیت المقدس لگے ونجو حتتن آدے ونجو حتتن تو دا معنی تھی نے اے باری تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما تو انہوں نے کیا کہا انہاں الفاظ بدل دے ہنتتن اللہ نے فرمایا جھک کے ونجو انہاں کے گسیٹی کرنے گئے پیچھے دے سمجھ آ کہ نعمتاں کھا کے بات بھی ہو پھر گئے لیکن اے امت محمدی رب تعالیٰ نے انہوں دے چاہے آزمائش آوے یا خوشی آوے ہر حال کے اللہ دی حمد کرے اس واسطے رب نے فرمایا کنتم خیر امت تساں بہترین امت مخالفین جڑے میلاد شریف کو بدعت آدھے انہاں دے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ اون دے وچ لکھ دے محفل میلاد شریف جائز ہے باعث برکت ہے چنانچہ
اون کتاب دے صفحہ نمبر 8 دے لکھ دیں کہ مشرب فقیر کا بھی یہ ہے، مشرب یعنی طریقہ کار فقیر دا بھی ایو ہے کہ مولود شریف دی محفل وچ حاضر تھیندے، مولود شریف دی محفل وچ حاضر تھیندے، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کے حاضر تھیندے، سمجھ آ گئے، ہر سال منعقد بھی کریں دے، اور قیام میں لطف لذت پاتا ہے، یعنی کہ قیام جس ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے آخر تے سلام پڑھے ویندا تاں ویلے میں چس چاون واسطے اکھی بند کر کے رج کے سلام ہی پڑھدا، مطلب ہے عجیب بات ہے کہ پیر صاحب تو مولود شریف کو ذریعہ برکات سمجھیں لیکن خود ہر سال بھی کریں، لیکن ان کے مریدین ہر سال مخالفت کریں۔